صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے. نہیں خطبے میں اور نماز میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں دل میں پڑھ سکتے ہیں, خطبے میں دعا بھی نہیں مانگ سکتے, ہاں دل میں آمین کہہ سکتے ہیں. بعض ذرا وضو کے درمیان کلمے پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے, فقہاء نے لکھا ہے بعض آثار سے ثابت ہے, اس لیے پڑھنا چاہیے. آنکھوں میں تکلیف ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ, دودھ ٹھنڈے دودھ پر رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ کر 3 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید پڑھا کرے, دم کر کے اور وہ پر سلائی سے 3 دونوں آنکھوں میں ڈالے, انشاءاللہ آنکھ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. تیسری جنس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بد دعا بہت جلد لگ جاتی ہے, یہ عقیدہ صحیح ہے؟ نہیں معلوم نہیں ہے تو اسی جنس کے کسی آدمی سے پوچھو. یہ ہے کہ معذورین محتاجین عموماً چونکہ وہ ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں, پریشان حالوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رمضان شریف میں قرآن پاک صرف اپنے لیے پڑھتے ہیں یا اس کا ثواب اپنے عزیزوں کو بخشیں؟ دونوں میں اختیار ہے, اپنے لیے بھی پڑھو اور ان کو بھی بخشو. یاجوج ماجوج جب دنیا میں آئیں گے تو وہ کس مقصد کے لیے آئیں گے؟ دنیا کو غارت کرنے کے لیے, فساد کرنے. کیا یہ دونوں آپس میں ایک ہوں گے؟ یہ 2 قومیں ہیں جیسے برطانیہ اور امریکہ. انسائکلوپیڈیا آف دا برطانیہ نے اعتراف کیا ہے کہ برطانیہ اور جرمن دونوں ماجوج کی اولاد سے ہے, تو یہ بقیہ یاجوج کی اولاد ہوگی, اس لیے فساد عالم کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. تہجد کی نماز میں کیا 20 یا اس سے زیادہ آیات ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں, 15 پارے پڑھ سکتے ہیں, پوری سورت پڑھ سکتے ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مسلمان لڑکا لڑکی منگنی ہونے کے بعد آپس میں مل سکتے ہیں؟ نہیں, منگنی تو قول کو کہتے ہیں, نکاح نہیں ہوتا, نکاح کے بعد مل سکتے ہیں. جبکہ وہ دونوں یہ کہیں کہ ہم غلط نیت سے نہیں, نیت کچھ بھی ہو ملنا حرام ناجائز ہے جب تک نکاح نہیں ہوا ہے. اپنے عزیزوں کو قرآن کا ثواب پہنچانے کا جو طریقہ ہے انبیاء سے تمام مومنین تک اس طرح سب کو پورا ثواب ملتا ہے, نہیں ثواب تھوڑا تھوڑا ہو کے ملے گا, بٹ کے ملے گا. معلوم یہ کرنا ہے کہ فرض نماز سے پہلے جو سنت ہے وہ چھوٹ گئی تو بعد میں فرض کے بعد پڑھنی ہے یا آخر میں؟ فرض سے فارغ ہو کے پہلے وہ پڑھ لے پھر بقیہ سنت. ما قال علماؤنا في هذا الرجل الذي يستمتع باليد يعني هذا حرام, لا يجوز الاستمتاع باليد, حرام. هل هي صغيرة أم كبيرة؟ لو كانت صغيرة فبالإصرار تصير كبيرة لأن الإصرار على الصغائر كبيرة. هل ورد فيه الوعيد من الشعر؟ نعم, ففي بعض الآثار كما نبه عليه الهيثمي في كتاب الكبائر وهكذا الذهبي في كتابه الكبائر يأتي يوم القيامة ويداه حاملتان. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس پر 1 سال کی نماز قضا ہے, اس کا کفارہ کتنا دینا ہوگا؟ یہ اس سے پوچھے اور جس نے جرم کیا اس سے اپنے لیے منشی رکھے وہ حساب لگائے, ہم اس کے حساب لگانے کے لیے نہیں ہیں. 5 نمازیں اور چھٹی نماز وتر یومیہ 6 نمازوں کا جتنا فطرانہ بنتا ہے اتنا ہی ایک نماز کا فدیہ ہے. ایک شخص زندہ ہے مگر بڑی عمر کا ہے, اس پر بھی کچھ سالوں کی نماز قضا ہے, وہ بھی یہی کا فدیہ دے گا جب نہیں پڑھ سکتا. اگر اس میں جان ہے اور اثر کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے تو پڑھنا فرض ہے, اور اگر ایسی حالت میں ہو گیا کہ اب اس کو ہوش و حواس نہیں ہے تو پھر معاف ہے. درود تاج ثابت نہیں ہے, غیر ثابت چیز ہے, بے حقیقت ہے. شوہر کے انتقال کے بعد دوران عدت یا بعد از عدت کیا عورت نئے کپڑے زیور پہن سکتی ہے؟ دوران عدت تو نئے کپڑے بناؤ سنگار حرام ناجائز ہے, عدت پوری ہونے کے بعد پہنے گی. میرا 10-12 سال پرانا چپس نیمکو کا کارخانہ تھا, اچانک میرا مال بکنا بند ہو گیا. اس کے بعد سینڈوچ کا کاروبار شروع کیا, چند مہینے بہت اچھا چلا, پھر یہ ہوا. اچھا جی, دعا استغفار کرے, اللہ سے مدد مانگے. اتنے لمبے قصے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, بس مختصر سا لکھنے کی عقل پیدا کرو کہ میرا ایک کاروبار تھا جو کچھ متاثر ہوا ہے, دعا کی درخواست. قصہ ختم. لیلا و مجنون کا داستان مجھے لکھ بھیجتے ہیں, ایک لیلا تھی اور ایک اس کی ماں تھی اور ایک اس کی نان, اس کی کیا ضرورت ہے. میری بیٹی کلاس 4 میں پڑھ رہی ہے, کیا میٹرک کے بعد آپ کی بنات کی کلاس میں دیجیے؟ جب آپ داخل کریں گے داخل ہو جائے گی انشاءاللہ.
تو بچی ضروری نہیں، بڑی بڑی عورت بھی علم حاصل کر رہی ہے. عورت کے لیے مسواک جائز ہے، جی ہاں، جیسے مرد کے لیے سنت ہے عورت کے لیے بھی. ایک عورت اپنے بچے کو حضرت کے پاس لے اور کہا کہ اس کو گڑ کھائے، یہ خرافات ہے، لایانی بات ہے، اس روایت سے توبہ کرو، ایمان سلب ہو جائے. متقی بننے کا طریقہ اتباع سنت ہے. گزشتہ روز آنکھ نہ کھلنے کے بعد فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی اور ادا کی نیت کر کے، خیر بارہ ادا کی نیت سے بھی قضا پڑھی جاتی ہے. توبہ استغفار کرو، آئندہ احتیاط کرو. روزانہ کے اذکار میں کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اللہ کرتے رہو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، تلاوت کرو. ویسے اگر کوئی شخص اس عزم اور جزم سے سوئے کہ میں فجر اٹھ کر وقت پر پڑھوں گا اور خدا نخواستہ آنکھ نہ کھلے، تو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ معاف ہے. جیسے ہی آنکھ کھلے گی دیر نہ کرے، وضو کر کے فوراً نماز پڑھے. بہت سارے فقہاء نے لکھ دیا ہے کہ سورج نکلتے وقت بھی پڑھ لے اور دیر نہ کرے. یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ سورج نکل رہا ہے تو بیٹھ جاؤ، یہ غلط بات مشہور ہوئی ہے. علامہ ابن عابدین نے اور ابن الجیم نے شامی میں اور بحر میں اور نہر میں اور فتح القدیر میں اس کا رد کیا ہے. وعدہ ٹوٹنے کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ استغفار، اور جس کے ساتھ وعدہ توڑا ہے اس سے معافی. میری سگی بھتیجی جدہ میں رہائش پذیر ہے، کیا میں عمرے کے لیے جاتے اور بغیر احرام کے اپنی بھتیجی کا ایک دن قیام کر کے جدہ سے احرام باندھ لیا؟ یعنی آپ کا سفر برائے ملاقات بھتیجی ہوگا. جو لوگ جدہ جاتے ہیں اور ان کا مقصد حرم نہیں ہے مکہ، ان پر احرام نہیں ہے. احرام آداب مکہ میں سے. جب وہاں پہنچ کر دم بخود ہو جائے پھر آپ عمرے کے لیے جائیں گے تو جدہ میقات و اہل جدہ، جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں ان کا میقات پر جدہ ہے. اگر پھر مکہ شریف واپس ہو گئی انشاءاللہ سوال یہ کہ کیا مدینہ جاتے مجھے طواف وداع کرنا ہوگا؟ نہیں، طواف وداع عمرے میں مستحب ہے، واجب ویسے بھی نہیں ہے. طواف وداع نام ہے آخری طواف کا. جمعے کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت نماز جمعہ. اور کیا طریقہ ہے؟ رسی اوپر باندھو، لٹک جاؤ اس سے. کیا 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے اور نیت میں جمعہ ذکر کرنا ہے؟ نا، ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کمزور علماء نے لکھا ہے. 2 رکعت فرض نماز روزانہ جو ہم پڑھتے ہیں منگل اور بدھ، تو اس کا نام لے دے کہ آج منگل کی سنت پڑھ رہا، آج بدھ کی پڑھ رہا. یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں نکلتی ہے. 2 رکعت فرض جمعہ میں ظہر ادا کرنا ہے، ظہر فرض ہی نہیں ہے، جمعہ فرض. 4 رکعت سنت موقدہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے بھی اور اخیر میں 6. 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اس میں کیا جمعہ پڑھنا چاہیے؟ نہیں، جمعہ کہنے کی ضرورت نہیں، جمعہ دل میں نیت کرو بس. ڈاکٹر اسرار کی تعلیمات غیر معتبر ہے. فرض نمازوں میں اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لی جائے، فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانے کا اختیار ہے. اگر عمدن یا سہون پڑھ لیا گیا سجدہ سہو نہیں ہے. ایک عورت اپنے شوہر سے کتنی مدت تک دور رہنے سے نکاح ٹوٹ جائے؟ 200 سال تک. دور رہنے سے کوئی نکاح ٹوٹتا ہے؟ کیسی غلط باتیں کرتے ہیں. 300 سال دور رہے تب بھی نکاح برقرار ہوگا جب تک خاوند طلاق نہ دے. اگر کوئی شخص نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہتے وقت کانوں کو یا ہاتھ نہ لگائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، کانوں تک ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے. اگر کانوں کے نرمے انگوٹھوں کے ساتھ مس کر لے تو بہتر ہے، ضروری نہیں. ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹی مسجد میں اگر میں ایک آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، بڑا ثواب ہے انشاءاللہ. میرے پڑوس میں ایک بچے کا انتقال ہوا جس کی عمر تقریباً 13 سال ہے. اب اس کے والدین خواب میں اسے برہ نہ دیکھتے اور وہ ان سے کپڑے مانگ رہا ہے. تو کپڑے ہی سالے ثواب کر لینا. اس لڑکے کے لیے کپڑے سلوائے یا ویسے کپڑا اس لڑکے کی عمر کے لڑکوں کو خیرات کر دے، جوڑے دے دے، اس پہ ثواب سورہ فاتحہ اور سورتیں پڑھ کے بخشے. عموماً قبل البلوغ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے بدعملی میں پکڑے جاتے ہیں. بعض لوگ السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہتے ہیں، یہ بھی درست ہے. کیا اس طرح سے سلام ادا ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا. صرف سلام اس سے بھی ہو جائے گا. کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس میں اگر ہوا خارج ہو جائے مگر آواز نہ ہو یا بدبو محسوس نہ ہو تو ایسی صورت میں وضو برقرار ہے؟ نہ جی، یہ ٹھیک ہے. یہ عجیب بات ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہوا خارج ہو گئی اور وہ اس انتظار میں ہے کہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے آواز سنی ہے. اگر سب کو نزلہ ہے اور ان کے ناک بند ہے تو بس یہ خوش ہو جائے کہ چلو کارنامہ میں نے انجام دیا اور وضو بھی میرا برقرار ہے. اس کا وضو توپ کے چلنے سے ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹ رہا ہے. جو بات کہی بخدا لاجواب کہی. ہوا کے چمکنے سے وضو لیا.
یہ غلط باتیں لوگوں نے مشہور کی ہے. ایک فرقہ گندا ایسا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے. عدنان کے معنی ہے ہمیشگی. حارث نام کیسا ہے؟ کیونکہ ایک مولوی کہتے ہیں کہ حارث نام شیطان کا ہے. صحیح ہے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث میں اس نام حارث کی تعریف آئی ہے. وہ حدیث مسترب ہے اور کتاب التفسیر ترمذی شریف میں اور حاکم نسابوری کے ہاں اور دیگر معتبرین کے ہاں ہے کہ حضرت آدم کئی بیٹے پیدا ہوتے تھے اور زندہ نہیں رہتے تھے. تو شیطان انسانی شکل میں حضرت حوا کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ اب کے بیٹا ہو جائے، اس کا نام عبد الحارث رکھو. حارث نام شیطان کا تھا، اس پر شکوہ پیدا ہوا ہے. بارہ اس میں اختلاف ضرور ہے. بعض لوگ یہ تفصیلی واقعہ کو ضعیف کہتے ہیں، اس کو قوی. وہ لوگ پھر حارث نام کو جائز سمجھتے ہیں. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے. غیر مقلد کے لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس میں حضرت نے سمندر کے پانی سفید تمام جانوروں کو پاک قرار دیا، لہذا ان کے مطابق جن نبی حلال نہیں. وہ غلط کہتے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. میری امی نے خواب میں اپنے ہاتھ میں ایک سانپ اور ایک دفعہ سانپ نما بلی اپنے ہاتھ میں بند دی کی ہے. شرارت اور پریشانی ہے، توبہ استغفار اور صدقہ کر لیں. زبیر زوراور اور طاقتور کو کہتے ہیں. بندے کا ایک رشتہ دار گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، استغفار کی کثرت کرے، خیر ہو جائے گی. آئندہ جمعرات سے ریون کا اجتماع ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. مسلمانوں کی اصلاح کا یہ ذریعہ اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر.